الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء والطوائف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ہمارے جو لوگ ناسمعیت سے متاثر ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہے اور ان کے محرکات کیا ہے. آج میں اسی بات کو انشاءاللہ اس موضوع کو پایا تقریر کر کے جاؤں گا. تو ہمیں یہ بیان کر چکا کہ ناسمعیت کیا ہے اور ناسمعی کون ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ناسمعیت کا لفظی معنی عداوت ہوتا ہے، دشمنی. اور ناسمعی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. صحابہ کرام کا دفاع ناسمعیت نہیں ہے، اہل بیت سے دشمنی ناسمعیت ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. سبھی محترم، ایک بات میں نے بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ جو لوگ اس ڈگر پہ چلے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں. آج کل صدر ناظم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، سیدنا امام حسین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے.
سب سے پہلا کا جو سبب تھا تو میں تفصیل سے کہ ایک ہوتی ہے آئیڈیل حکومت، جیسی حکومت اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، جیسے خلفائے راشدین کی حکومت تھی، اور ایک ہوتی ہے معمول بے حکومت، کہ حکومت آئیڈیل تو نہیں ہے اور عدل نہیں ہو رہا، منصب جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں دیے جا رہے، یا جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے انحراف کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک حکومت قائم ہے اور ایک نظام جو ہے وہ جیسا بھی یہ چل رہا ہے، یہ معمول بے حکومت ہے۔ تو یزید کی جو حکومت تھی وہ حکومت تھی لیکن آئیڈیل نہیں تھی ہر لحاظ سے، یعنی اس میں جو کچھ کیا گیا، جس طریقے سے اسلامی حدود کو پامال کیا گیا، جس طریقے سے اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا گیا، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خطبے جو آپ نے کربلا کے سفر میں دیے، ان کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے خروج کیوں کیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفے کے لوگوں نے خط لکھے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں یا ان کا بہت زیادہ ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو با اختلاف روایات 40,000 لوگوں نے خط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے پاس وہ چیز ہے کہ میں اس حکومت کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہوں اور اس نظام کے بدلنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں، تو آپ کوفہ تشریف لے گئے، یعنی ان کی دعوت پر۔ اور باقی جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس اس طریقے سے لوگوں کے اسباب نہیں تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے کہا بھی نہیں تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے پاس آؤ۔ جب وہ نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تو وہ تو کوفیوں کے پاس، اہل کوفہ کے پاس جانے کے لیے نکلے تھے، اس پر میں تفصیل سے عرض کر چکا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ معاملہ تھا، یہ آئیڈیل حکومت کے قائم کرنے کے لیے تھا۔ تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت تو تھی تو پھر کیوں امام حسین نکلے، ان کا خیال اس لیے غلط ہے کہ حکومت آئیڈیل نہیں تھی۔ اگر یہی بات ہے تو امام زید نے ہشام کے خلاف خروج کیا تھا، امام محمد اور نفس زکیہ نے منصور کے خلاف خروج کیا تھا، تو پھر جو فتوے آپ سیدنا امام حسین پر لگاتے ہو وہ تمہیں ان پر بھی لگانے چاہیے، جبکہ تم بھی ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی پہلی غلط فہمی ہے جو ان کو ناسبیت کی طرف لے جاتی ہے۔ سامعین محترم، ان کی دوسری غلط فہمی یہ ہے، یعنی یہ جو چیز جس کا میں نے خلاصہ کیا یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ دوسری چیز جو ناسبیت کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم روافض کا رد کر رہے ہیں اور ہم باطنیت کا رد کر رہے ہیں۔ گمراہ فرقوں کا رد کرنا بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، لیکن جس طریقے سے محبت کسی قانون کی پابند ہوتی ہے، اس طریقے سے دشمنی بھی کسی قانون کی پابند ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو الہ مانتا ہوں، جیسے کہ نصاریہ کہتے ہیں،
تو اپنے خیال میں تو وہ محبت کا اظہار ہی کر رہے ہیں نا، لیکن محبت بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے، ورنہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، یہود نے حضرت موسیٰ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، تو ان کو بھی تمہیں صحیح کہہ دینا چاہیے کہ محبت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. نہیں، محبت صحیح ہونی چاہیے لیکن ایک حد کے اندر ہونی چاہیے جو حدود شریعت نے تابع کر دی، شریعت نے واضح کر دی. دیکھیں، جب ایک صحابی کسی ملک سے واپس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں. آپ نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. یعنی محبت بھی کسی قانون کے تابع ہوتی ہے. اب سامعین محترم، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم روافض کا رد کر رہے ہیں یا ہم باطنیت کا رد کر رہے ہیں، اس لیے ہم یزید کی فیور کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اچھا کہتے ہیں، تو یہ ان کا خیال کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اگر ایک بندہ عیسائیت کا رد کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو وہ عیسائیت کا رد نہیں کر رہا، وہ نبی کی توہین کا جرم کر رہا ہے. یعنی مراد یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بحث ہوتی ہے نا، پھر اعتدال بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر بندہ کسی نہ کسی طرف پلٹ جاتا ہے. اس کے ذاتی طور پہ مجھے بہت سے تجربات ہیں. لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہو، یہ کہہ دینا کہ ہم روافض کا رد کر رہے ہیں اس لیے ہم یزید کی فیور کرتے ہیں، یا اس لیے ہم حضرت امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہ عقل کی روشنی میں ہے نہ نقل کی روشنی میں. باطل فرقوں کا رد کیجئے، کرنا چاہیے، لیکن باطل فرقوں کا رد کرتے ہوئے ایمان کے مسلمات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سامعین محترم، اگر آپ اس بات میں غور فرمائیں، ناسبیت کے پھیلنے کے اسباب میں ایک بات بڑی زمینی حقیقت ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن زمینی حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بندہ حقیقت سے صرف نظر کر لے تو ممکن ہے گزارا ہو جائے، لیکن اگر زمینی حقیقت سے صرف نظر کرے گا تو نہیں بچے گا. یعنی زمینی حقیقت سے میری مراد یہ ہے کہ جو چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. مثلا ایک بندہ ڈرائیو کرتا ہے، اب وہ یہ کہے کہ جناب مجھے اس نے رانگ سائڈ سے کیوں کراس کیا ہے، یا یہ میرے آگے اچانک کیوں آ گیا ہے، تو وہ بندہ زمینی حقیقت سے انحراف کر رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کہیں بچے ہوں اور وہ شرارت کریں تو کوئی بندہ کہے کہ بچے شرارت کیوں کرتے ہیں، وہ زمینی حقیقت سے انحراف کر رہا ہے. بچے ہوں گے تو وہ بولیں گے، وہ شرارت کریں گے، یہ ان کی نیچر ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ٹھنڈے دل سے میری باتوں پہ غور کرنا، کہ جب کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے گی تو پھر ریئیکشن میں عین ممکن ہے کہ وہ اس کے مقدسات کی توہین کر دے. اور یہ بڑا بنیادی اصول ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ زندگی کا اصول ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نے کسی کے باپ کو گالی دی اور اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، تو اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ میری مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مقدسات کی توہین کریں گے تو کچھ شخصیات تو ایسی ہوں گی جو تمہارے نزدیک بھی مقدسات ہیں، ہمارے نزدیک بھی مقدسات ہیں۔ کم از کم اہل سنت تو ان کی توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ سیدنا ابو بکر صدیق کی توہین کرے تو کیا کوئی سنی یہ سوچے گا کہ وہ حضرت علی کی توہین کرے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہم تو صحابہ کرام کے بھی خادم ہیں، اہل بیت کے بھی خادم ہیں، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کچھ وہ مقدسات ہیں جو یعنی مسلمہ ہیں، سب کے نزدیک مقدسات ہیں۔ ناسبی جو ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ جو مقدسات سب کے نزدیک مقدسات ہیں نا، وہ وہاں پر بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کے جو الفاظ ہیں، وہ مقدسات کے احترام کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے کے مقدسات کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے نزدیک بھی مقدسات ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے نزدیک مقدسات نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جو ان کے نزدیک بڑے مقدس ہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں کچھ کہے گا تو قطع نظر اس کے کہ فتنہ پروری ہے، جو بھی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، تو اس کا ایک جواز بنتا ہے۔ لیکن نواسب کا المیہ یہ ہے کہ یہ جب ضد میں آ جاتے ہیں تو یہ ان مقدسات کی بھی توہین کر دیتے ہیں جو ہمارے نزدیک بھی مقدسات ہیں، ان کے نزدیک بھی مقدسات ہیں، اور یہ چیز ناسبیت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یزید ملعون ہے، لعنتی ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ اس کے بارے میں ہم بھی اس پہ پھٹکار بھیجتے ہیں، اور جو بندہ اہل بیت سے کچھ بھی محبت رکھتا ہے وہ یزید کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتا۔ اس پر اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے گا یزید کے جد پہ لعنت، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت ابو سفیان پہ، اور تم جو بھی کہو حضرت امیر معاویہ ہمارے نزدیک صحابی رسول ہے اور حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول ہیں۔ جب تم اس آڑ میں صحابی کو گالی دو گے تو پھر تم اپنے مقدسات کے بارے میں شکوہ مت کرو کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، یعنی یہ بات ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ یعنی کتنے ایسے مسائل تھے جن پر اہل سنت کا بہت معتدل موقف ہے اور ہمیشہ سے ہے، لیکن جب سے انہیں چھیڑا گیا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئی، پھر وہ مسئلے اتنے کھل گئے کہ ان کی ضد تو شاید کسی حد تک پوری ہو گئی ہو، لیکن ان شخصیات کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو سامعین محترم، یہ بڑی اصولی بات ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یعنی ایک بندے نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہا، حالانکہ میں عموماً بات سے بھی اوائڈ کرتا ہوں اور تلخ الفاظ سے بھی اوائڈ کرتا ہوں،
اس نے مجھے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی سیاست کے لیے کعبے کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا بکواس بند کر، میں تیری دلیل پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، تم جو بھی کہو تمہارا کیا ہے، لیکن وہ میرے نزدیک صحابی ہیں اور کسی صحابی کے بارے میں ایسی بکواس نہیں سن سکتا۔ اور جب یہ ٹرینڈ بنا تھا نا، سوشل میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں اس وقت لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ناسبی کھل جائیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت تو خلافت راشدہ تھی نہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں، میں انہیں کہتا تھا کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے نا تو اس لہجے میں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ سوچ کسی دن ناسبیوں کو دلیر کر دے گی، جن کے اندر وہ باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی، اور پھر نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا۔ ہم جیسے اس وقت دکھ میں مبتلا ہیں، ہم اس وقت ڈبل دکھ میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ہم نہ صحابہ کرام کی توہین کو برداشت کرتے ہیں نہ اہل بیت کی توہین کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ لوگ بچا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں کہ جب کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے گی تو پھر جواب میں ری ایکشن ضرور آئے گا، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فضا ختم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، ناسبیت کے فروغ میں اس کا ایک اور بھی سبب ہے، اور آپ یقین جانیں کہ بہت سے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کے یہ خیالات ہیں۔ یہ بات میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ برائی کبھی برائی کے نام پر نہیں پھیلتی، برائی ہمیشہ اچھائی کے نام پر پھیلتی ہے۔ شر کبھی شر کے نام پر نہیں پھیلتا، خیر کے نام پر پھیلتا ہے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کی محبت کے روپ میں صحابہ کی توہین کی، انہوں نے بھی خیر کے نام پہ شر پھیلایا، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کے روپ میں، محبت صحابہ کے روپ میں اہل بیت کی توہین کی، انہوں نے بھی خیر کے نام پر شر پھیلایا ہے، تو خیر نہیں پھیلایا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کا ایک اور بھی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل وہ بڑا منظم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رات کو دن ثابت کرنا ہوتا ہے، دن کو رات ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے معاملات میں انتہائی سنجیدہ ہیں، اور یہاں تک ناسبیوں کا تعلق ہے، یہ اپنا اتنا لٹریچر مفت تقسیم کرتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جب ایک بندے کو جس کا کچھ بھی خیال دین کی طرف ہے، ایک مفت کتاب مل جائے گی، فرض کریں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے استغفر اللہ حیات سیدنا یزید، جس کو ملے گی اور وہ تو پھر کہے گا جی ہو اصل بات تو یہ تھی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے۔
یعنی لٹریچر ہمارے شیڈول میں نہیں ہے، کتابیں ہمارے شیڈول میں نہیں ہیں، ہم سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں، وہ بھی بڑے کم لوگ۔ تو جب کوئی بندہ اتنی محنت کرتا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے تو پھر ظاہر ہے اس کے ثمرات تو نکلتے ہیں، اس کے نتائج تو نکلتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم رد رفض میں یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طریقے سے عیسائیت کا رد کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ پہ توہین کفر ہے، اس طریقے سے رافضیت کا رد کرتے ہوئے اہل بیت پہ طعن کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے اور ایمان کی نعمت سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے مقدسات وہ جیسے بھی ہوں، ہم ان سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، مجھے آپ بتائیے کہ مالک اشتر نامی ایک صاحب ہیں، کبھی میں نے ان کے بارے میں یہاں پر کیسے جملے بولے، حالانکہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے کیونکہ وہ ان کے مقدسات میں سے ہیں۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقدسات کا احترام کیا جائے تو مجھے چاہیے کہ میں بھی کسی کے مقدسات کا احترام کروں۔ سامعین محترم، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ لو کان رفس حب اعلی محمد، یہ جو شعر ہے نا امام شافعی کا، میں نے اس شعر کے لیے پورا دیوان شافعی خریدا، لیکن یہ شعر مجھے اس میں نہیں ملا، لیکن یہ شعر ہوگا کیونکہ حضرت مجدد الفسانی جیسے بندے اپنے مکتوب میں اس کو درج کرتے آئے ہیں۔ ممکن ہے دیوان میں نہ آیا ہو لیکن یہ شعر ہے۔ لیکن ذرا آپ اس کو سمجھیے کہ رافضیت کیا ہے اور ناصبیت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انما انا رافضی، کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت رفض ہے تو پھر زمین و آسمان گواہ ہو جائیں، جن و انس گواہ ہو جائیں، میں رافضی ہوں۔ اس کا اگلا شعر ہے جو میں نے ایسے ہی سنا ہے جیسے آپ نے سنا ہے کہ لو کان النسب حب اصحاب محمد فلیشہد الثقلان انما انا ناصبی، کہ اگر صحابہ کرام کی محبت نسب ہے، ناصبی ہونا ہے، تو پھر جن و انس گواہ ہو جائے میں ناصبی ہوں۔ بھائی، ناصبیت حب صحابہ کا نام نہیں ہے، ناصبیت بغض اہل بیت کا نام ہے، اور رافضیت حب اہل بیت کا نام نہیں ہے، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سامعین محترم، تو یہ ان کی جو سوچ ہے کہ ہم ان کا رد کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں یہ سوچ غلط ہے۔ ان کا رد ضرور کیجئے، لیکن سرکار کی وہ اہل بیت جس کی محبت کو دین قرار دیا گیا ہے اور جس کی محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لازمی ثمرہ ہے، اس اہل بیت کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی بندے کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ رد کیجئے، لیکن رد کرتے ہوئے اہل بیت کی عظمت کا ضرور خیال رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ۔ اس کا ترجمہ ہم عموماً تو یہ کرتے ہیں نا کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو خیال کیا کرو کہ یہ سرکار مدینہ کے اہل بیت ہیں. یعنی اس کا عموماً ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں اور یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی مفہوم ہوتا ہے. ارقبو کا لفظ رقیب سے نکلا ہے، اور رقیب کہتے ہیں بغور کسی چیز کو دیکھنے والا. یہ جو رقیب ہوتا ہے، یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، ان کے خط میں مجھے غیروں کے سلام آتے ہیں، یہ جو رقیب ہوتا ہے یہ اس کو بغور دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس سے مل رہا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ ارقبو محمد فی آل بیتہ، لوگوں سرکار کے اہل بیت کو اس طرح دیکھا کرو کہ تمہیں اہل بیت کی شکل میں سرکار کی شکل نظر آ جائے. تم اہل بیت کی صورت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھو اور آپ کا روح زیبا دیکھو. تو بھائی اہل بیت کی جو محبت ہے، اس سے کوئی بھی دلیل بننا لاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں، نہیں. اعتدال ضروری ہے. اعتدال اگر چھوڑ دیا تو پھر یہ بالکل وہی بات ہے. اور یہ بڑا ایک کنسپٹ ہے ہمارے یہاں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو بے بس مجبور اور مقہور ثابت نہ کیا، اس وقت تک توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اگر ہم نے صحابہ کرام کی توہین نہ کی تو محبت اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور کوئی یہ کہتا ہے اگر ہم نے اہل بیت کی توہین نہ کی تو محبت صحابہ کا حق ادا نہیں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. یہ ساری محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے مقربین سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی اس کو صحابہ سے محبت ہوگی، جس کو صحابہ سے محبت ہوگی اس کو اہل بیت سے محبت ہوگی. ان محبتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تضاد ہم نے خود بنائے ہیں اپنی فکری گمراہی کی وجہ سے. سامعین محترم، اب آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ جو لوگ ناسبیت کی طرف گئے ہیں ان کا ایک اور بڑا گہرا سبب ہے، بڑا گہرا اس کا محرک ہے. اور وہ محرک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہلو کمزور تھا ان میں. یعنی کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے پورے طرز فکر میں اور پورے دین کے ڈھانچے میں آپ کو بڑی لاجک ملے گی اور آپ کو بڑے فلسفے ملیں گے، لیکن کبھی ان کے لٹریچر میں آپ کو محبت رسول کا چیپٹر نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی ایک بنیادی غلطی ہے، اور وہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی پیغمبر کی حیثیت تو صرف پیغام پہنچانے والے کی ہوتی ہے. ایک بندہ آپ کے پاس کسی کا خط لے کے آتا ہے، وہ دے کے چلا گیا ہے 1.5 سال، اب اس سے محبت یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی یہ جو سوچ تھی نا، اس نے محبت رسول کے پہلو کو بہت کمزور کر دیا ان لوگوں کے نزدیک. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور اگر ہم موجودہ تناظر میں بات کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑھ کر محبوب بھی ہیں پوری کائنات میں. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب ہماری نظر محبت آپ کو دیکھتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور پھر آپ اپنے کنسپٹ کو صحابہ پر پرکھ لیجئے. یعنی صحابہ کرام تو ایمان کا آئیڈیل ہے نا جی. اگر کوئی بندہ ایمان کو سمجھنا چاہتا ہے تو پیغمبر کی ذات کے بعد وہ صحابہ کرام کو دیکھے، آلے بیت اطہار کو دیکھے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، بلکہ ان کی زندگی کا مشن یہ تھا. دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے اور ایک بندہ آیا، کہنے لگا متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی یہ جو سوال ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، یہ ہمیشہ مشرکین بھی کرتے رہے، پیغمبروں کے دشمن بھی کرتے رہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر قیامت کا وقت بتانے کے لیے نہیں آتے کہ قیامت اتنے 100 سال کے بعد آئے گی. اللہ کے پیغمبر قیامت کا بتانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں جب تم نے مر جانا ہے نا، ختم نہیں ہو جانا، قیامت آئے گی اور تمہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا اور تم اپنے رب کے بارگاہ میں پیش ہوگے، پھر تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. یعنی اللہ کے پیغمبر قیامت کی حقیقت بتانے کے لیے آتے ہیں، قیامت کا وقت بتانے کے لیے نہیں آتے. اور جو فضول سوال ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگا ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولكن انی احب اللہ ورسولہ. کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ نمازیں اور روزے تو زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہاں پر ایک چیز پہ غور فرمائیے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابی نمازیں کم پڑھتے تھے یا صحابی روزے کم رکھتے تھے. عہد نبوت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو. قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں یہ کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جب مومن نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب ازلی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ نماز رب سے مناجات کرنے کا نام ہے. لیکن منافق کیونکہ ایمان نہیں رکھتے، وہ نماز تو وضو پڑھتے ہیں لیکن وہ سستی اور کاہلی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی یہ نہیں تھا کہ صحابی نماز میں کوئی کمی کرتے تھے یا روزے میں کوئی کمی کرتے تھے. صحابی کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ
جب سے ہم آپ کے قدموں میں آئے نماز کبھی نہیں چھوڑی, روزہ کبھی نہیں چھوڑا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جسے میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں وہ میرے اعمال نہیں ہیں. کملی والے وہ رب کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. یعنی آپ دیکھیے دین میں محبت رسول کا مقام کیا ہے. تو پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل مرو ما من احبا, قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو محبت کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن اللہ میری معیت بھی نصیب فرما دے گا. سامعین محترم, یہ جو محبت ہے واللہ یہ کوئی توہم پرستی نہیں ہے, یہ ایمان مل جانے کی علامت ہے. ایمان بندے کی جو نیچر ہے کہ بندے کو جس کے ذریعے سے کوئی چیز ملتی ہے بندہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک بندہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے, کیوں؟ والدین اس کے وجود کا ذریعہ ہے. ایک بندہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے, کیوں؟ شیخ معرفت الہی کا ذریعہ ہے. ایک بندہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے, کیوں؟ استاد علم کا ذریعہ ہے. جس سے علم ملا اس سے محبت کی گئی, جس سے وجود ملا اس سے محبت کی گئی, جس سے معرفت ملی اس سے محبت کی گئی. تو جس ذات کے صدقے میں ایمان ملا ہے اس سے محبت کیوں نہیں کی جائے گی؟ یہ جو سرکار کی محبت ہے یہ دین میں اس کا مقام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا, تو یہ انہوں نے اپنا روگ بتا دیا اپنے شیخ کو. تو سرکار نے فرمایا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کی جائے ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق کے دل کی کیفیت بدل گئی اور کہا, اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. تو سرکار نے فرمایا الان اے عمر اب تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکر آئی ہے نا کہ یہ محبت کی باتیں کرنا کوئی شخصیت پرستی ہے, یہ ٹوٹلی طور پر غلط ہے. جتنا ایمان کامل ہوتا ہے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی محبت سرکار کی ذات سے محبت کمزور ہو جاتی ہے. دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیت لحبی. اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. جب اللہ کی نعمتیں یاد کرو گے نا تمہیں اس کریم رب سے محبت ہوگی جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے, جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. پھر فرمایا واحبونی لحب اللہ, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا پھر وہ مجھ سے محبت کرے گا کیونکہ میرا رب کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. اور محبت کی دنیا میں ضابطہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بندے کو محبوب ہو جاتی ہے.
جس سے محبوب کی کوئی نسبت ہو بندے کو محبوب ہو جاتی ہے. جب بندہ یہ سوچے گا کہ ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم تیری مرضی کو پورا کرتے ہوئے قبلہ کا رخ بدل دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں ان گلیوں کی قسم کھاتا ہوں کہ ان گلیوں میں تو چلتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر سرکار سے محبت ہوگی. پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. کیونکہ کون بندہ ہے جسے اپنے محبوب کی اولاد اچھی نہیں لگتی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ناسبیت ان لوگوں میں آئی جن میں محبت رسول کا پہلو کمزور تھا. یہ صرف ناسبیت کی بات نہیں ہے، آپ قادیانیت پہ چلے جائیں، آپ بہائیت پہ چلے جائیں، آپ انکار حدیث پہ چلے جائیں، یا رسول اللہ پڑھنے والے شاید ہی آپ کو کوئی بندہ ملے جو کبھی ناسبی ہوا ہو. یا آپ اس کی رشید ابن رشید پڑھ لیں، اس پر جتنے لوگوں کے دستخط ہیں ان میں ایک بھی سنی یا رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ سنیوں کا اوڑھنا بچھونا ہی سرکار مدینہ کی محبت ہے. جس بندے کو سرکار سے محبت ہوگی نا، وہ سرکار کے نواسے کے مقابلے میں کبھی یزید کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. تو ناسبیت کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کمزور ہوئی تو پھر انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا جو محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. سامعین محترم، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ناسبیت کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو تاریخ سے سمجھنا چاہا، اور تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت نہیں ہوتے، وہ قرآن و سنت کے مسلمات نہیں ہوتے. تاریخ میں سب کچھ ہوتا ہے، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کسی کتاب میں ہونا کہتے ہیں تبری میں ہے، ہوگا. تبری میں ہونا اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. تبری میں اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے پاس تاریخ کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ افراد ہیں کہ میں لوگوں سے سنوں گا اور درج کر دوں گا. کہتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں میرا دل نہیں مانتا، لیکن کیونکہ میں نے سنی ہے میں نے بیان کر دی ہے. سامعین محترم، اس لیے تاریخ میں ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کی سند بھی دیکھی جاتی ہے، اس روایت کو روایت و درایت کے اصولوں پر پرکھا جاتا ہے. اور یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت تاریخ کی محتاج نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا معاملہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا معاملہ قرآن اور سنت کا معاملہ ہے. اگر آپ نے اہل بیت کے بارے میں کوئی چیز طے کرنی ہے تو پھر آپ کو قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھنا ہوگا، اس کے مطابق آپ کو پرکھنا ہوگا. اگر آپ اس بنیادی بات کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکے گا. دیکھیں، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ آپ اس کو انبیاء پر بھی منطبق کر سکتے ہیں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر تاریخ سے ایک بات
صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے، لیکن اس سے کسی صحابی پر طعن ہوتا ہو، کسی نبی پر طعن ہوتا ہو، اہل بیت کے کسی فرد پر طعن ہوتا ہو، تو ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے راوی نے غلطی کی ہے، صحابی نے غلطی نہیں کی. اہل بیت نے غلطی نہیں کی، راوی نے غلطی کی ہے. تو سامعین محترم، ناسبیت سے متاثر ہونے والوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا امام حسین کی عظمت کو قرآن سنت سے نہیں سمجھا، بلکہ تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کی. اور اگر آپ روایت اور درایت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ نے بھی وہ نہیں کہا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے، قرآن مجید میں حضرت آدم کے بارے میں آیا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، لیکن چونکہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور قرآن مجید کے اور سنت کے مجموعی دلائل کی روشنی میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بندہ اس آیت کو لے کر اس کا وہ معنی نہیں کرے گا جو روٹین میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے. بھائی، وہ حسین جس کے بارے میں میرے لجپال آقا نے اعلان فرمایا یہ میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ حسین اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں، اور جس کے بارے میں تطہیر کا اعلان میرے رب نے فرما دیا، تم ان پہ یا طلبی کی تہمتیں لگا کے کون سی تحقیق پیش کر رہے ہو؟ ہم نے کلمہ تاریخ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. اگر تاریخ پہ آؤ گے نا پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا. تاریخ کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، اور صرف ایک تفصیل کے لیے ہم تاریخ کو لیں گے، بنیاد کے لیے نہیں لیں گے. جیسے اسرائیلیات میں کہ اسرائیلیات میں آ جائے کہ حضرت داؤد کے اتنے بیٹے تھے ہم مان لیں گے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ حضرت داؤد استغفر اللہ ایک عورت پر اس طریقے سے فریفتہ ہو گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم اور ان کو معصوم ماننا یہ قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نئی تحقیق کے ضام میں مبتلا کر کے جن لوگوں نے قرآن و سنت کی نصوص کو چھوڑا ہے وہی ناسبیت کی طرف گئے ہیں، اور اس میں ان کا ایک بہت بڑا غرور بھی شامل ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تھے ناسبیت کے چند اسباب کہ وہ کیوں پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے. یاد رکھنا، ہدایت عاجزی سے ملتی ہے، اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے. جس بندے میں تکبر آ جاتا ہے وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے قدموں میں ہمارا حشر نشر کرے. اللہ پاک ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا